السلام علیکم پاکستان. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یوتھ کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے, لیکن اگر ہم اپنی لیجسلیشن میں بات کریں, پارلیمنٹ میں بات کریں, تو یوتھ کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ بالکل بھی نہیں نظر آتی. وہاں پہ ہمیں اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں, روایتی قسم کے, لینڈ کروزرز کے ساتھ پھرتے ہیں, پیر وڈیرے گدی نشین, بہت ہی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے ساتھ آج ایک ایسی گیسٹ ہیں جو یوتھ کی ریپرزنٹیشن کے حوالے سے کافی کام کر رہی ہیں پاکستان میں, اور ان کا یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ایکسپیرینس ہے, انہوں نے وہاں پہ پڑھائی کی ہوئی ہے. تو ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا اور جو وہاں سے اچھے آئیڈیاز وہ لے کر آئی ہیں پاکستان میں ہم کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم شہیرہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے, اپنا تھوڑا سا تعارف کروائیے کہ آپ کہاں پر پیدا ہوئی, کہاں پر ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی؟ دیکھیے, میں بنیادی طور پہ کراچی سے تعلق ہے میرا. پوری زندگی تقریباً کراچی میں ہی گزری. ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی, انڈر گریجویٹ میں نے جیو فزکس میں کیا کراچی سے ہی. اس کے بعد اتفاق ہوا فل برائٹ اسکالرشپ, ایک اسکالرشپ ہوتی ہے امریکہ کے لیے, ماسٹرز کے لیے ملتی ہے, اس میں میرا سلیکشن ہو گیا. حیرت ہے مجھے بھی کیسے ہو گیا, لیکن اس میں سلیکشن ہو گیا اور میں ماسٹرز کی پڑھائی پبلک ایڈمنسٹریشن میں کرنے گئی, واشنگٹن ڈی سی, امریکہ کا جو دارالحکومت ہے. اچھا, میں آپ کو یہاں پہ کاٹ رہا ہوں, آپ نے کوانٹم میکینکس میں پڑھی ہوئی ہے؟ نہیں, اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی, میں نے جیو فزکس پڑھی ہوئی ہے, انڈر گریجویٹ. کمپیوٹیشنل فزکس پڑھی ہوئی ہے میں نے. اوہ, انٹرسٹنگ. لیکن آپ کی جیوگرافی سے جی بالکل, جیو سائنس, ارتھ انوائرمنٹل سائنسز. بالکل, تھوڑا سا مٹیریلس کا بھی آ جاتا ہے. اب تو مجھے اتنا مجھے لگ رہا ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے, لیکن بنیادی طور پہ کہ ارتھ کی, اسپیس, ارتھ اینڈ آل آف دیٹ. جی جی جی, بڑی, یہ بھی ویسے بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہاں, اور کافی نایاب ہے, ابھی بھی بڑی مین اسٹریم نہیں ہوئی ہے جیو. تو آپ کا اس میں نہیں تھا بالکل بھی انٹرسٹ؟ میرا جیو فزکس میں, میتھس اور فزکس میں بہت انٹرسٹ رہا ہے ہمیشہ سے, لیکن سائملٹینیسلی میرا پالیسی میں بہت انٹرسٹ تھا. تو میں نے قبل از وقت ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے انڈر گریجویٹ جو ہے وہ ایکچوئل سائنسز یا فزیکل سائنسز میں کرنی ہے, جیسے جیو فزکس. ماسٹرز کی پڑھائی کے لیے مجھے پالیسی سے ریلیٹڈ جو میرا پیشن تھا وہ کرنا تھا, اور ہوا بھی یہی کہ پھر مجھے اسکالرشپ مل گئی اور میں امریکہ میں 2 سال کی پڑھائی کرنے کے لیے پبلک ایڈمنسٹریشن میں واشنگٹن ڈی سی چلی گئی. تو اب ہوتی ہوں میں اسلام آباد میں, اور یہ جو یوتھ الیکشن کوٹا کا کام کر رہی ہوں یہ میں اسلام آباد سے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس میں پہلے تو آپ بتائیے اپنا یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایکسپیرینس, وہاں پہ کیسا تھا آپ کا ایکسپیرینس کہ وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھنا, اور آپ نے یہاں بھی انڈر گریجویشن کی ہوئی, انڈر گریڈ کی اسٹڈیز یہاں پہ کی ہوئی, تو کیا فرق محسوس ہوا؟ دیکھیں, اگر آپ تعلیمی انفراسٹرکچر کی یا وہ پورے اس نظام کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی بہت بہت ڈفرینس ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ میرا جو یو ایس کا تجربہ رہا وہ بیشتر اسٹوڈنٹ سے کافی مختلف اس لیے رہا کہ یو ایس میں جب میں اپنی پڑھائی کرنے گئی تو وہاں پہ جب میں پہنچی, 2017 کی بات ہے کہ میں امریکہ پہنچی, اسی کے ساتھ میری ایک کزن جن کا نام سبیکا شیخ ہے, 17 سال کی تھیں وہ بھی ایک ہائی اسکول کے ایکسچینج پروگرام میں ان کا سلیکشن ہو گیا تھا, وہ بھی پاکستان سے سلیکٹ ہو کے امریکہ گئیں, ٹیکساس. بالکل ان کا ختم ہونے والا تھا, اختتام پہ تھا ان کا پورا جو ایک کلچرل ایکسچینج کا پروگرام تھا. بالکل اینڈ پہ جو ہے وہ ٹیکساس میں ایک اسکول شوٹنگ ہوتی ہے 2018 میں مئی میں, اور اس اسکول شوٹنگ میں جو ہے 10 لوگ جاں بحق ہوتے ہیں, جس میں سے ایک سبیکا بھی تھی. اس کے بعد سے میرا جو یو ایس کا ایکسپیرینس تھا وہ بالکل چینج ہو گیا, کیونکہ میں وہاں صرف پھر اپنی پڑھائی نہیں کر رہی تھی, میرا صرف ایک ہی پرپس تھا, جو آخری میرا گریجویٹ کا سال بچا تھا اس میں یہی پرپس تھا کہ سبیکا کے نام کا کوئی بل انٹروڈیوس کروانا ہے گن وائلنس کو لے کے. اور پھر میرا ایک سفر امریکہ میں شروع ہوا, پورا 1 سال لگایا میں نے کہ وہ بل ترتیب دیا, اور اس کا ایک پورا اپنا مرحلہ ہے. تو وہاں سے آپ پالیٹکس میں آپ تھوڑا ان ہوئی؟ مطلب ہاں, وہاں دیکھیں وہاں کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تو میں پہلے سے تھی. میں پچھلے جب میرا فرسٹ ایئر تھا, جب سبیکا کا مرڈر نہیں ہوا تھا, تو اس فرسٹ ایئر میں الیکٹ ہوئی تھی اپنے جو یونیورسٹی ہے اس کی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کی گریجویٹ سینیٹر بنی تھی. اس میں نے فلسطین کے اوپر بہت کام کیا تھا, ایک ریزولوشن پاس کروائی تھی. اور سیکنڈ ایئر میں سبیکا کے واقعے کے بعد جو وہاں کی براہ راست جو کانگریس ہے اس میں کام کرنے کا موقع ملا کہ بل کیسے لکھے جاتے ہیں. گن وائلنس کتنا بڑا ایشو ہے امریکہ میں, ہر سال 40,000 بندہ وہاں پہ مر رہا ہے گنز کی وجہ سے. وہاں پہ لوگ کم ہیں, انسان کم ہے, گن زیادہ ہیں, اور گن لابی کتنی اسٹرانگ ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کا اور پھر بل بنانے کا موقع مجھے ملا اپنے دوسرے سال کے اندر. تو بل آپ نے بنا کے وہاں پہ کہاں پر پیش کیا؟ دیکھیے, میں نے بڑا ایک کمپریہنسو بل بنوایا, 3 بلز بنائے, جس میں ایک بل تھا کہ گنز کو سیفلی اسٹور کیا جائے,
ایک بل تھا کہ گنز کو جو بیچتے ہیں ان کی لائسنسنگ کے اوپر, اور جو سبیکا کا نام جس بل پہ میں نے لگایا, سبیکا شیخ فائر آرم لائسنسنگ اینڈ رجسٹریشن ایکٹ, وہ یہ تھا کہ امریکہ میں جتنی گنز ہیں ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, کوئی ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے, ایک ریپوزیٹری ہونی چاہیے کہ امریکہ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پتا ہو کہ یار یہ گنز ہیں ہمارے ملک میں, ان کا اونر کون ہے, ان کی اسٹوریج کیا ہے, ان کا ماڈل کہاں پہ ہے, کس کو ٹرانسفر ہوئی ہے, اینڈ آل آف دیٹ. تو بڑا کمپریہنسو بل تھا. وہ بنا کے میں نے پچ کیا امریکہ میں کانگریس میں, جو ٹیکسس ہی کی, کیونکہ سبیکا کی جو مرڈر ہوا تھا سبیکا کا وہ ٹیکسس میں ہوا تھا, تو ٹیکسس کی جو کانگریس پرسن ہے وہاں پہ شیلا جیکسن لی, ان کو میں نے وہ بل پچ کیا. پہلے تو بہت سارے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس نے اس بل کو لینے سے ہی منع کر دیا کیونکہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے وہاں گن وائلنس. پھر بالآخر وہ راضی ہو گئی شیلا جیکسن لی اس بل کو لینے کے لیے, اور اتفاق ایسا ہوا کہ میرا امریکہ سے واپسی کا جو آخری دن تھا وہ تھا 29 جولائی, اور 26 جولائی لاسٹ ورکنگ ڈے تھا. 26 جولائی پہ ہم نے فائنلی سبیکا کا جو بل ہے وہ US کانگریس میں انٹروڈیوس کروا دیا. جی بالکل. تو اس پہ کتنا کام ہوا؟ ابھی دیکھیں اس انٹروڈکشن کو 3 سال ہو گئے, اور آپ یہ دیکھیں کہ ان تینوں بلز میں سے ایک بل پریزیڈنٹ بائیڈن نے سائن کر دیا. اچھا. مطلب انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ سبیکا کا جو بل تھا وہ اتنا کمپریہنسو بل تھا کہ اس پہ ابھی اتنی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, جس میں مجھے اتنا جو چیز اس کو جانا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ابھی. ہاں وہ اس وقت امریکہ کی جو ہے نا ایک کمیٹی میں موجود ہے, کمیٹی آن ٹیررزم اینڈ ہوم لینڈ سیکورٹی, وہاں کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, وہاں پہ موجود ہے, وہاں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور اس وقت میں بس اسی اس میں لگی ہوں تقدو میں کہ کس طرح وہ آگے بڑھ جائے. وہاں پہ بھی چیزیں تھوڑی اگر جب سسٹم میں جاتی ہیں تو سلو ہو جاتی ہیں, اسپیشلی اگر وہ کوئی ٹاپک ایسا سینسٹیو ہو جیسے گن وائلنس ہے. جی کیونکہ وہاں پہ کچھ لابسٹ بھی ہوتے ہیں نا جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ امریکہ کی سب سے بڑی گن لابی NRA, نیشنل رائفلز ایسوسیشن, جنہوں نے, اگر آپ ٹویٹر پہ جا کے سبیکا شیخ لکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ NRA نے پوری ٹارگیٹڈ کیمپینز رن کی ہیں کہ یہ سبیکا کا جو بل ہے یہ ڈیفیٹ ہو جائے اور کسی طرح آگے نہ بڑھے. تو آپ نے پوری امریکی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی ہوئی آپ نے. کہہ سکتے. چلو مطلب یہاں پہ میرے ذہن میں کوشچن آیا کہ آپ US میں رہیں, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک ورڈ کہا جاتا ہے جس میں فوج کا نام سب سے پہلے آتا ہے, وہاں پہ آپ کو سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کون سی لگی ہے؟ ایک تو یہ ہوگی نا گن والی, جو کہ پش کرتے ہیں کہ اسٹرکٹ لاز نہیں ہونے چاہیے گن کے حوالے سے. اس کے علاوہ وہاں پہ پاورفل لابیز کون سی ہیں, جیسے کہ وہاں کے سینیٹرز ہو گئے, کانگریس مین ہو گئے, یہ لوگ ہیں وہاں پہ زیادہ پاورفل. لیکن آئی تھنک ان سے بھی سب سے زیادہ بڑی پاور جو ہے نا امریکہ میں ہے کارپوریٹ منی. کارپوریٹ منی کا جو رول ہے امریکن پولیٹکس میں وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس وقت وہاں پہ کیمپین چل رہی ہے سٹیزنز یونائٹیڈ کے نام سے, جو کہ اسی چیز کو کل کرنا چاہ رہی ہے کہ جو بڑے بڑے بینکس, کارپوریشنز اور پرائیویٹ اینٹیز جو ہے نا ٹھونکتی ہیں پیسہ, نہ صرف ریپبلکنس تو بڑے بدنام ہیں, جو ٹرمپ کی پارٹی ہے وہ بڑے بدنام ہے کہ جی بڑی دوستیاں ہوتی ہیں, وہ بگ منی, ہاں بگ منی, ہاں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ کہ ڈیموکریٹس بھی پیسہ لیتے ہیں بڑی کارپوریشن سے. اور آج سے کوئی 4 سال پہلے 2018 میں کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے, میں اس کا نام اس وقت بھول رہی ہوں, I'm really forgetting the name of that, جسٹس ڈیموکریٹس کے نام سے کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے. اگر آپ پیچھے چلے جائیں 4 سال پہلے تو 2018 میں ایک آپ نے نوٹ کیا ہوگا بڑے نئے چہرے امریکن پولیٹکس میں سامنے آ رہے ہیں, جس میں سے ایک ہے AOC, الہان عمر, رشیدہ طلیب, فلسطینی لوگ, پروگریسو ینگ لوگ آ رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جسٹس ڈیموکریٹس کا ماڈل دیکھیں گے تو وہ ماڈل یہی ہے کہ محلوں میں, گلیوں میں جا کے دروازے کھٹکھٹا کے $5-10 وہ جمع کرتے ہیں عام لوگوں سے, اور اس پہ اپنی کیمپین کو رن کرتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہی لوگ الیکٹ ہو کے جب پہنچتے ہیں کانگریس میں تو ان کے انٹرسٹ ٹائیڈ نہیں ہوتے بگ بینک کے ساتھ, ٹائیڈ نہیں ہوتے بگ کارپوریشنز کے ساتھ, تو پھر یہ فری ہوتے ہیں کہ لیجسلیشن ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کرنی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی کیمپین امریکہ میں ہم نے دیکھی کہ وہ بگ منی کا جو رول ہے, اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے امریکن پولیٹکس میں, اس کو وہ کاؤنٹر کر رہی ہے. وہ کاؤنٹر کر رہی ہے وہ جو جسٹس ڈیموکریٹس کا نام. جسٹس ڈیموکریٹس, ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے بات کافی کر لی US کے بارے میں. یہ میں چاہوں گا اب تھوڑا ہم واپس آئیں اس پہ, لیکن یہ بھی ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے آپ کا جو ایجنڈا ہے یوتھ کے حوالے سے. ہم چاہیں گے پہلے آپ وہ ایکسپلین کر دیں کہ وہ کیا ہے. دیکھیں بہت اسٹریٹ فارورڈ سا ایجنڈا ہے. کیمپین کا نام ہے یوتھ الیکشن کوٹا کیمپین, ٹھیک ہے, اور 3 بڑی سمپل سی ڈیمانڈز ہیں اس کی. ڈیمانڈ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ قانوناً یہ لازم ہونا چاہیے
کہ 25 سے 35 سال کے جو نوجوان ہیں اس ملک میں، بالخصوص وہ نوجوان جو کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کم سے کم 30% آپ الیکشن ٹکٹس دیں گے ہر سطح کے الیکشنز پہ. ریزرو سیٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹکٹس کی بات ہو رہی ہے. جیسے ریزرو سیٹس ہوتی ہیں خواتین کے لیے ہو گئی، بالکل بالکل ہم وہ بات نہیں کر رہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹکٹس مل جائیں. بالکل ہم کمپٹیشن کی اسٹیج پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 30% الیکشن ٹکٹس یوتھ کو دیں گے. اور وہ یوتھ 18 سے 35 25 سے 35 سال کی. اچھا 25 سے 35 سال کی ہوگی، وہ بھی متوسط گھرانوں کے لوگ ہوں گے. دوسری ڈیمانڈ یہ کہتی ہے کہ جب ینگ لوگ الیکٹ ہو کر آئیں گے نا پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر، یو سی کی سطح پہ، کہیں پہ بھی آپ نے پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، کور کمیٹی جہاں پہ ایکچوئل فیصلے لیے جاتے ہیں پارٹی کے، پارلیمنٹ کی جو لیڈرشپ پوزیشنز ہیں، اور آئیڈیلی کیبنٹ منسٹریز، حالانکہ وہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہوتی ہے، لیکن بات اس وقت ہو رہی ہے پارلیمنٹری لیڈرشپ پوزیشنز اور پارٹی لیڈرشپ پوزیشنز. اس کا 30% آپ ان نوجوانوں کو دیں گے. اور آخری ڈیمانڈ بڑی سمپل سی یہ ہے کہ ہم بات متوسط گھرانے کے ینگ لوگوں کی کر رہے ہیں. obviously جب یہ الیکشن میں آئیں گے تو ان کے پاس کروڑوں روپیہ تو نہیں ہے نا کہ الیکشنز میں لگائیں. تو پولیٹیکل پارٹیز جب ان کو میدان میں اتاریں گی 30% یوتھ کوٹا کے اوپر، تو ان کی الیکشن کیمپین کو فائنینشلی سپورٹ بھی کریں گی. یہ تیسری ڈیمانڈ ہے. اچھا، تو بڑی سمپل سی 3 ڈیمانڈ ہیں، لگتی بڑی ٹیکنیکل ہے. کہنے میں سمپل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جہاں پہ ہم بات کریں یوتھ تو دور کی بات ہے، کوئی انفلوئنشل بندہ بھی آ جائے جو وڈیرا نہ ہو، وہ بھی وڈیرے کو ٹکر دیتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی علاقہ لے لیں، یا زیادہ تو ہماری جو ہوتی ہے رورل ایریاز میں ہوتی ہے نا جو کیمپین، وہاں پہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی کو کنونشنل لیڈر کو ٹارگٹ، کنونشنل پولیٹیشین کو ٹکر دینے کا. جہاں پہ اتنے مسئلے ہیں تو وہاں پہ یوتھ کی کون سنے گا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. مطلب کہنے میں چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. پچھلے 3 سال سے میں اس کیمپین پہ کام کر رہی ہوں. فائنلی اب یہ اس سال 2022 میں مئی کے مہینے میں یہ پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس ہو گیا یہ بل، اور اس وقت یہ چلا گیا اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرس کے پاس. جو کہ پاکستان میں بھی تھوڑی سی پروگریس ہاں پروگریس ہوئی ہے بالکل. اب دیکھیں، اب جو آپ بات کریں نا 110% میں اگری کرتی ہوں اس بات سے. اور دیکھیں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا اربن سینٹرز کے اندر، لاہور، اسلام آباد، کراچی کے اندر بیٹھ کے اپنا ایک ہمارا زاویہ بن جاتا ہے. حقیقت یہ کہ پچھلے 3 سال میں نے بے تحاشا ٹریول کیا ہے دیہی علاقوں کے اندر، بدین، شکارپور، ٹٹا، سجاول، کہیں پہ بھی چلے جائیں، وہاں پہ بھی یہی ریالٹی ہے. اور اس سے بتدریج بدتر ہے ریالٹی وہاں پہ، کہ وہاں پہ آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایک کنونشنل شخص اٹھ کے تصور نہیں کر سکتا کہ میں مات دے دوں کسی اسٹیبلش پولیٹیشین کو، کہاں تو ہم یوتھ کی بات کریں. یہ 100% ریالٹی ہے. مگر میرا صرف ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی اس وقت پاکستان کی یوتھ 15 سے 30 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ 1/3 اس ملک کی آبادی کا. 30 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں جو کل کو یوتھ بنیں گے وہ 64% ہے یوتھ. بالکل. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے جس کو لوگ بیسکلی اگنور کرتے ہیں جس بات کو، بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنی بڑی یوتھ پاپولیشن کبھی بھی نہیں رہی جتنی آج ہے. یہ آبادی 2040 میں بڑھ کے 150 ملین ہو جائے گی. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جہاں تو آپ کو میں نے یہ ڈیموگرافک ریالٹی دکھا دی کہ جی اتنی یوتھ ہے، دوسری طرف میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت کی کیبنٹ میں 33 میں سے صرف 1 بندہ ینگ ہے. پچھلی والی میں سے 26 میں سے صرف 2 ینگ تھے. نام مجھے اس وقت یاد نہیں. پچھلی والی میں سے صرف مراد سعید تھے جو کہ 35 سے انڈر تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی اب ہاں ہو گئے ہوں گے. اس وقت کوئی بھی منسٹر آف اسٹیٹ یوتھ نہیں ہے. پچھلی جو کابینہ تھی اس میں جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن یوتھ افیئرس جو تھے خود وہ 46 ایئرز اولڈ تھے. کون تھے وہ؟ عثمان ڈار صاحب. اس وقت جتنے بھی اسپیشل اسسٹنٹس ہیں اس میں سے صرف 1 بندہ ہے جو ینگ ہے. سندھ کی کابینہ دیکھ لیں 18 میں سے صرف 1 بندہ ینگ ہے. اور وہ بھی میرے خیال فوکل پرسن ٹو ڈیجیٹل وہی نو وہ یوتھ کی ہیں شہزاد فاطمہ خواجہ. بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ خود ڈائنیسٹک پالیٹکس سے آئی ہیں. خواجہ آصف کی رشتہ دار. بالکل. سندھ کی کابینہ میں 18 میں سے صرف 1 بندہ ینگ ہے. کے پی کے میں 12 میں سے صرف 1 بندہ ینگ ہے. نام مجھے یاد نہیں ہے. ہاں پنجاب میں جو پچھلی کابینہ گزری ہے ابھی 36 میں سے صرف 2 ینگ تھے. اور بلوچستان کی کابینہ میں کوئی بھی ینگ بندہ نہیں ہے. اب جہاں یہ 2 ریالٹیز ہیں ہمارے پاس، تو اگر ہم اسی چیز میں اپنے آپ کو الجھا کے رکھیں گے کہ یار یہ تو گراؤنڈ ریالٹی کہ کچھ نہیں بدلتا اس ملک میں، تو کچھ بدلے گا بھی نہیں اس ملک میں. آئی تھنک میرا صرف موٹیویشن یہ ہے کہ اس وقت جو ڈیموگرافک اپرچونٹی پاکستان کے پاس تاریخی موجود ہے نا، اتنی بڑی یوتھ بل یہ ضائع ہو رہی ہے. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یوتھ ہماری تو تیار ہی نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں اچھا تو آپ آگے سے ان کو یہ کہہ رہے ہیں یوتھ کو کہ ہم آپ کو تیار کریں گے بھی نہیں، ہم آپ کو موقع دیں گے بھی نہیں تیار ہونے کا. تو there's got to be a starting point نا، کہیں سے تو شروعات ہوگی ہے. آپ نے ایک ٹرم بھی یوز کی تھی ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ.
کہ وہ جو ونڈو ہے ہمارے پاس وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے. اس کے بعد یہ یوتھ بھی 2040 میں بند ہو جائے گی, وہ بند ہو جائے گی. تو پھر مطلب زیادہ پھر دوسرے مطلب بس ابھی مشکل سے 18 سال ہے, جس پہ جتنی تیزی سے چیزیں موو کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے. میں نے آرٹیکل پڑھا تھا, بلکہ اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی. بلوم برگ تو کتنا بڑا ایک ادارہ ہے, انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان کی جو ٹیک مارکیٹ ہے دنیا کی سب سے بڑی ان ٹیپڈ مارکیٹ ہے, اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ 600% کی گروتھ آئی ہے پاکستان کے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں. 600% کی. ٹھیک ہے, یہ میں جنوری کی آپ کو بتا رہا ہوں, اس سال. اوکے, اچھا, اتنی بڑی فنڈنگ آئی ہے, اور اس میں انہوں نے مزید یہ لکھا ہوا تھا کہ مزید چانس ہے آپ کی اس میں یعنی کہ ترقی کا, اور اسپیشلی انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ان ٹیپ مارکیٹ, سب سے بڑی ان ٹیپ مارکیٹ. تو دنیا یہ کہہ رہی ہے بالکل, اور ہمارے لوگوں کو نہیں ہے. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات آپ کی بات سے مجھے یاد آئی. میں اسٹارٹ اپ سیکٹر کی جو ہے نا ایک رکن ہے, مجھے کام کرنے کا اتفاق ہوا ان کے ساتھ, میں ان سے بات کر رہی تھی, تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ یہ غور کریں کہ پاکستان کہ جتنے سیکٹرز ہیں آپ ان پہ غور کریں, ان کی گروتھ ریٹ جو ٹریجیکٹری جتنی تیزی سے آئی ہے آپ ان پہ غور کریں. پاکستان کا اسٹارٹ اپ سیکٹر آئی تھنک ان ریسنٹ ہسٹری وہ واحد سیکٹر ہے جس نے اتنی تیزی سے جو ہے نا بوم اور بز دکھایا ہے. اس کی پرائم ریزن یہ ہے کہ اس کے فور فرنٹ پہ ینگ لوگ ہیں. یس, اور ڈیجیٹل سیکٹر نے بھی اسی طرح آئی ٹی ایکسپورٹس کو بھی آپ دیکھ لیں, بالکل, چاہے آپ فری لانسنگ آپ ای کامرس اٹھا لیں, ای کامرس دیکھ لیں, چاہے آپ یہ اسٹارٹ اپس دیکھ لیں, بالکل, جو آپ کی یوتھ اورینٹڈ انڈسٹری ہے وہ گرو کر رہی ہے. That's correct. تو یہ بہت بڑی اور اس میں ایک چیز میں کوئکلی اگر ایڈ کر سکوں, دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے, جو لوگ جس بات کو سمجھتے نہیں, لوگ اکثر تنقید ہی کرتے ہیں کہ آپ یہ بل لے آئی ہیں تو وہ آ جائیں گے, ینگ لوگ آ جائیں گے, پھر کیا ہوگا. میں ان سے کہتی ہوں دیکھیں ینگ لوگوں کے آنے سے نا ایک پورا کلچرل شفٹ آتا ہے, جو ہم نے ای کامرس اور اسٹارٹ اپ سیکٹر میں دیکھا ہے کہ وہ صرف فرنٹ پہ نہیں آ جاتے, وہ پھر کلچرل ڈائنامکس کو چینج کرتے ہیں, ورک پلیس پالیسیز کو چینج کرتے ہیں. یہ تو مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ایسے کون ہیں جو کہتے ہیں کہ یوتھ آ جائے گی. میرا مسئلہ یہ ہے, مجھے تو ڈر اس چیز کا ہے کہ وہ یوتھ کو آنے نہیں دیں گے, کہ جو ایک کنونشنل بندے کو, جو عام بندہ ہے یعنی مطلب نان ٹریڈیشنل, ٹھیک ہے, اگر اس کو نہیں آنے دے رہے تو یوتھ کو کیسے آنے دیں گے. مطلب میرا یہاں پہ ایک اور اس طرح کا مطلب یہاں پہ شک پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کتنے مسائل ہیں, جیسے بلوچستان کا مسئلہ ہے. اب بلوچستان کی مسئلے بہت ہیں, لیکن بلوچستان کی آبادی چونکہ کم ہے تو کوئی اس طرف دھیان نہیں دیتا کہ یار ووٹ بینک کا ہمیں تو ایون مطلب کوئی بھی خان صاحب ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو, وہ بلوچستان کو اگنور کرتی ہے. ٹھیک ہے, مسنگ پرسنز دیکھ لیں یا کوئی اور دوسرے اس طرح کے ایشوز دیکھ لیں. جب تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ پالیسی میکرز کو جب تک اپنا نہیں کچھ ان کو اثر پڑتا نا, وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے. تو اس چیز کو آگے لانا ہی بڑا مشکل کام ہے. یہی میرا ایک ہے اس میں آئی تھنک بالکل صحیح آپ نے بات کری ہے. اس کا اگر میں ایک بات کا آپ کو جواب دے سکوں, دیکھیں امریکہ میں نے یہی دیکھا کہ آئے دن اسکول شوٹنگز ہوتی ہیں, کچھ بھی بدلتا نہیں ہے. تو وہاں کے اسٹوڈنٹس نے جو ہے نا 2018 میں ایک بہت بڑی مارچ کی تھی, مارچ فار آر لائفز کے نام سے. وہ سڑکوں پہ نکل آئے تھے, لاکھوں لوگ نکلے تھے امریکہ میں, اور پھر انہوں نے نا اس طرح کی چیزیں شروع کر دی کہ اسکول اسٹرائک شروع کر دی کہ ہم اسکول ہی نہیں جائیں گے جب تک آپ پالیسیز نہیں بناتے. تو جب وہاں کے کانگریس پرسنس کو یہ فیل ہونے لگا کہ یار یہ ووٹر جو ہے نا آج 16 سال کا بچہ ہے, کل کوئی 18 کا ہوگا اور یہ ووٹنگ ایج کا ہو جائے گا, اور یہ پھر ہمارے ووٹ بینک پہ اثر آئے گا اس کی سوچ کا, تو پھر ان کو وہ سیریسلی لینا شروع ہو گئے. تو آئی تھنک پاکستان میں بھی یوتھ از اے ہیوج چنک آف دا ووٹنگ پاپولیشن. تو ہمیں انڈر مائن جو پولیٹیشینس کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ خود اس بات کا ادراک نہیں کر پا رہے کہ اگر آپ آج یوتھ کو آبسلیٹ سمجھ رہے ہیں تو آپ لٹرلی کل خود آبسلیٹ ہونے والے ہیں. ہاں بالکل. میں یہاں سے ایک اور میرے ذہن میں ایگزامپل آئی ہے کہ ایون اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب میں جو بائی الیکشن میں پی ٹی آئی جیتی, تو اس میں جو پی ٹی آئی کے مخالفین تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ تو یوتھ ہے, یہ زیادہ ایل انفارمڈ ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. کچھ تجزیہ کار ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو انہوں نے ووٹ ڈال دیا ہے, ان کے ووٹ کی کیا وہ کہتا ہے. اب میں عمران خان صاحب پہ بھی سوال اٹھاؤں گا کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے یوتھ, لیکن چونکہ ان کو امیجیٹ فائدہ نہیں نظر آئے گا نا اس چیز کا, وہ بھی کچھ نہیں کریں گے. یہ جو آپ کے والا ایجنڈا ہے, یہ بہت ہی ایک مشکل ٹاسک ہے, کیونکہ پاکستان کے پالیسی میکر کو جب تک خود چیز نہ تنگ کر رہی ہو نا, وہ پالیسی نہیں بناتے. مجھے ابھی یہ سب سے بڑا چیلنج, مجھے پچھلے ہفتے میری ایک میٹنگ ہوئی ہے, میں ان کا نام نہیں بتاؤں گی, لیکن ایک ایم این اے سے میری میٹنگ ہوئی ہے, پی ایم ایل این کے تھے وہ. انہوں نے مجھے بولا کہ ایک کہاوت ہے آئی تھنک لیگل فریٹرنیٹی میں نا, کہ اگر آپ کو اپنا کیس ون کروانا ہے نا
تو آپ جج کو تنگ مت کریں اور جج کو نا برے مت لگیں. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بل ہے آپ چونکہ اس میں لازم کر رہے ہو نا ہر پولیٹیکل پارٹی کو, کیونکہ مجھے لگتا ہے اور کوئی راستہ ہے نہیں جب تک لازم نہیں ہوگا, کوئی انسینٹیو نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس وہ کریں. تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ چونکہ لازم کریے نا, تو وہ پولیٹیکل پارٹیز چڑ جائیں گی کہ یار یہ ہمیں مطلب چھیڑ رہی ہے, یہ مطلب وہ ہو رہا ہے یہ, تو وہ نہیں کریں گے. لیکن اب آئی تھنک اس وقت تو یہی بات چل پڑا ہے, تو دیکھیں. اور جہاں تک خان صاحب کی آپ نے بات کی ہے, یو ویری کریکٹ. میرے اپنے ایکسپیرینس میں کم سے کم پچھلے 3 سال میں 25 پارلیمنٹیرین سے ملی ہوں, MNA سینیٹرز اکراس پارٹیز. PTI یہ ایسا میرا اتفاق رہا ہے, PTI بڑی فورتھ کمنگ رہی ہے. مطلب ان کے کسی بھی MNA سینیٹر سے جب میں نے میٹنگ ریکویسٹ کرنے کی کوشش کی تو بنسبت دوسری پارٹیز کے وہ بہت آسانی سے مجھے انہوں نے جواب دیا واٹس ایپ پہ اور میٹنگ. ہاں مطلب یہ کم سے کم میرا تجربہ رہا. میرا اس حوالے سے تیسرا جو ڈاؤٹ ہے نا آپ کے ایجنڈا کو لے کر کہ یہ پاکستان میں کس طرح آگے بڑھے گا. اب دیکھیں آپ پاکستان میں جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے وہ بہت زیادہ ہے, آلریڈی وہ اپنے بچوں کو پوش کرتے ہیں. تو جب آپ کا اگر یہ چیز اپلائی ہو بھی جاتی ہے 30% والی, تو وہ اپنے بچوں کو ٹکٹس دیں گے. بالکل صحیح, بجا تنقیدات. علی ترین ہے اور پھر نون لیگ کے بہت سے ہیں. تو انفیکٹ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو اپنی بیٹی آگے نون لیگ کی تو قیادت ہی بھری پڑی ہے. تو ہر پارٹی وہ تو ان کو نہیں پریفر کریں گے. بالکل بجا تنقید ہے آپ کی. اور اس کو توڑ کرنے کے لیے جب میں بل لکھ رہی تھی تو اس بل کی دوسری شق میں میں نے اس طرح کی لینگویج انکلوڈ کی تھی کہ جہاں میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ 25 سے 35 سال کے متوسط گھرانوں کے نوجوانوں کو, اس کے بجائے میں نے یہ لکھا تھا کہ ایسے گھرانوں کے نوجوانوں کو کہ جن کا براہ راست اسی سیٹ پہ خاندان سے کوئی پہلے سے الیکٹ نہ ہوا ہوا ہو. مگر ہوا یہ کہ جب ہم اس بل کو لے کے گئی, میں بیشتر اداروں کے اندر MNA سینیٹرز کے پاس PIPS ایک ادارہ ہوتا ہے جو کہ ویٹ کرتا ہے کسی بھی بل کو, پیش ہونے سے پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ یہ بل میں کوئی ٹیکنیکل مسئلے تو نہیں ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ لیگل پرسپیکٹو سے ان ڈیموکریٹک ہے, آپ اس طرح کی لینگویج نہیں لکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. اس کو پھر چینج کر کے جو میکسیمم لینگویج میں لکھ سکتی تھی وہ یہی تھی کہ آپ متوسط گھرانوں کے انڈر ریپرزینٹیڈ سیکشنز آف سوسائٹی, یہ ہے وہ لفظ فریز جو میں نے لکھا ہے بل کے اندر. سسٹم تھریٹن ہو گیا آپ کی اس پوائنٹ سے نا کہ آپ ان کو ٹکٹس نہیں دے سکتے جو آلریڈی آپ اتنا ڈائریکٹ آپ اٹیک کریں مگر اتنا ڈائریکٹ نہ کریں. تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں اس وقت جو بھی اسٹرکچر ہے ہمارا, مجھے کوئی بندہ مجھے پچھلے 3 سال میں, اور اس 3 سال میں نا میں نے ایسا نہیں ہوا کہ میں ایک دن اٹھی اور میں نے بولا یار یہ بل لکھ دو. میں ہر جگہ اس بات کا تذکرہ کرتی ہوں اور آئی تھنک یہاں پہ بھی کرنا ضروری ہے کہ میں نے پورا 1 سال انویسٹ کیا, لگایا ریسرچ کرنے میں کہ کوٹاز کی سائنس کیا ہے, کون سے ملکوں میں اس طرح کا ماڈل امپلیمنٹ ہو چکا ہے, کیا ڈائنامکس اینڈ واٹ ناٹ. میں نے افریقہ, یورپ, انڈیا, UK, سویڈن, جہاں جہاں مجھے لوگ مل سکے میں نے ایکٹیوسٹ سے بات کری, ریسرچر سے بات کری, اس کے آخر میں جا کے میں نے یہ بل ترتیب دیا. تو جو یہ بل کی لینگویج ہے نا یہ مجھے کم سے کم فول پروف اور واٹر ٹائٹ اس لیے لگتی ہے سسٹم میں رہتے ہوئے کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے آپ مجھے ہر کوئی کہتا ہے کہ یار یوتھ اپنی پارٹی بنا دے, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اس وقت الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے. 150 پولیٹیکل پارٹیز آلریڈی رجسٹرڈ ہیں. ہمیں ویل کو ری انوینٹ نہیں کرنا ہے نا. اور اگر میں بنا بھی لوں اپنی, ہر بندہ یہاں پہ اپنے نظریے سوچ میں بٹا ہوا ہے, کوئی یکجا نہیں ہوگا ایک پولیٹیکل پارٹی میں. دیٹ از مائی کنسرن. میں کہتی ہوں آپ کا خواہ کسی بھی نظریے سے تعلق ہو, کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, آپ صرف یوتھ کو آگے لے کے جائیں. PTI, پیپلز پارٹی, PMLN, واٹ ایور از یور پولیٹیکل افیلیشن, دس پالیسی, دس بل از اباؤٹ دی. 2-3 بڑی ایگزامپلز ہیں آپ کے ذہن میں جو آپ نے بھی کہا کہ گلوبلی کن کن کنٹریز میں اس طرح کا ہے کہ وہ یوتھ کو ٹکٹ دیتے ہیں. دیکھیں ایک میرے پاس سب سے جو امپورٹنٹ ایگزامپل ہے, اور مجھے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے سننے والے فوراً ہی رد کر دیں, بولیں یہ تو اپلیکیبل ہی نہیں ہے یہاں پہ. وہ مثال ہے پیرو, ایک ملک ہے جہاں پہ کتنی آئی تھنک 26%, 26.9% وہاں پہ پاپولیشن ہے یوتھ کی. صحیح ہے, 15 سے 29 ایج گروپ کی. پاکستان میں وہی یوتھ پاپولیشن 15 سے 29 ہے 33%. صحیح ہے. انہوں نے اس 26% پاپولیشن کے لیے 20% کا کوٹا رکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ یوگانڈا جیسے ملک میں 5% نیشنل سیٹس, نیشنل جو ان کے پارلیمنٹ ہے اس کی سطح پہ جو ہے 5% انہوں نے ڈائریکٹ کوٹا رکھا ہوا ہے, ریزرو سیٹس رکھی ہوئی ہیں. اب میں کہتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے یار, آپ کو مثال نہیں ملتی نا, جتنے ملک نہیں ملتی آپ کو مثال. حتیٰ کہ اگر آپ اسٹیٹس کی بات کریں تو دنیا میں 199 ممالک میں سے آئی تھنک 98% پارلیمنٹ ایسی ہیں جس میں 10% بھی
یوتھ پاپولیشن نہیں ہے. کچھ اسی طرح کے اسٹیٹس میں دیکھ رہی تھی کہ تقریباً 59 ملک اس پوری دنیا میں ایسے ہیں جہاں پہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ ان لمیٹڈ ٹرمز کے لیے رہ سکتا ہے, خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا ہو اور چلا جا سکتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایگزامپلس نہیں ملتی نا جو آپ کے کیس کو اسٹرینتھن کریں, تو پاکستان پہلا ایگزامپل بن جائے. پاکستان دوسری بینچ مارکس کو دیکھ کے کہ یار یہاں بھی نہیں ہے, یہاں بھی نہیں, یہاں بھی نہیں, چلو اچھی بات ہے ہم بھی نہیں کرتے. پاکستان یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہاں بھی نہیں, یہاں بھی نہیں, یہاں بھی نہیں, لیکن ہمارے پاس ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے یوتھ کا, ہم یہ پہل کر کے دکھاتے ہیں. لیکن بس وہی مسئلہ ہے نا کہ کر کے دکھانے میں بڑے مسئلے ہیں. جو سسٹم کی چیزیں مسئلے مسائل ہیں وہ بڑے شدید ہیں جو ہم نے بھی ڈسکس کیے ہیں. ہاں تو لیکن اگر میں یہاں ایک بات ایڈ کر سکوں, دیکھیں 3 سال سے مجھے ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ بل تو جو ہے نا, پہلی بات ہے اس کو کوئی ٹیک اپ نہیں کرے گا, کہیں انڈورسمنٹ نہیں آئے گی. فائنلی ہوا یہ کہ ایک PMLN کے MN ہے, رانا ارادت ان کا نام ہے, اور ایک PTI کی MN ہے, عظمیٰ جدون ان کا نام ہے. دونوں نے اس بل کو سائن کیا, دونوں نے اس بل کو موو کیا. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ PTI چونکہ ریزائن کر گئی تھی نیشنل اسمبلی سے, تو فائنلی اس بل کو رانا ارادت جو MNA ہیں ان کو اکیلے موو کرنا پڑا. تو مجھ سے شروع سے لوگوں نے بولا کہ یار یہ تو بل پہلے تو کوئی موو ہی نہیں کرے گا, کوئی انڈورس ہی نہیں کرے گا. وہ ہو گیا. پھر لوگوں نے مجھ سے بولا کہ یہ پارلیمنٹ میں ایجنڈا پر تو آ جائے گا, انٹروڈیوس نہیں ہوگا. کئی دفعہ ایسا ہوا ایجنڈا پر آیا, میں بیٹھی رہی نیشنل اسمبلی کی سیشنز میں اور مایوس ہو کے نکلی وہاں سے. ایجنڈا پر آتا تھا, انٹروڈیوس نہیں ہوتا تھا. فائنلی یہ بل انٹروڈیوس ہو گیا. پھر مجھ سے لوگوں نے بولا کہ اگر انٹروڈیوس ہو بھی جائے گا وہیں اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. جو منسٹر ہیں پارلیمنٹری افیئرس کے وہی آبجیکٹ کر دیں گے اور بولیں گے ان ڈیموکریٹک ہے, اس کو ہم ٹچ ہی نہیں کریں گے. یہ انٹروڈیوس ہوا, ان جو منسٹر تھے ہم نے ان کو کانفیڈنس میں لیا, اینڈ تھینکفلی یہ بل فائنلی اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا. تو یہ اسٹرکچرل مسائل اپنی جگہ موجود ہیں, مگر گریجولی چیزیں پروگریس ہو رہی ہیں. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑا US پہ واپس آتے ہیں. ابھی AOC اور اعلان عمر کی بات کر رہے تھے, جو لبرلز وہاں پہ, لبرل ڈیموکریٹس وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, جو ینگ لوگ وہاں پہ آگے آ رہے ہیں. پاکستان میں آپ نے, انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ JNU وغیرہ کے تھرو ان کا رائز ہوا ہے تھوڑا سا, لیکن جو مودی سرکار ہے وہ ان آوازوں کو بھی نہیں اٹھنے دے رہی. پاکستان میں آپ کو کوئی نظر آتی ہے ایسی آواز لیفٹ کی اسٹوڈنٹ میں سے جو اٹھ رہی ہو؟ پچھلے دنوں کچھ مارچز وغیرہ تو ہوئے تھے اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرو, تو اس حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے میری رائے یہ ہے کہ کوئی بھی پروگریسو موومنٹ جو ہے لیڈر لیس ہوتی ہے, آرگینک ہوتی ہے. ہاں اس کے کچھ چہرے نمایاں ہو جاتے ہیں, جیسے امریکہ میں الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز ہو گئی, الہان عمر ہو گئی, رشیدہ طلیب ہو گئی. انڈیا میں ہم نے دیکھا 2016 میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایک پوری موومنٹ اٹھی جہاں پہ کنہیا کمار, شیلا راشد, عمر خالد جس طرح کے لیڈرز اٹھے. ایونچولی ہوا یہ کہ اس وقت عمر خالد جیل میں ہے, پرزن میں ہے, آئی تھنک 2 سال سے. شیلا راشد اس وقت پتہ نہیں کہاں ہے, لیکن کنہیا کمار نے کانگریس جوائن کر لی ہے. بیگوسرائے سے وہ کھڑے بھی ہوئے تھے بہار کے علاقے سے الیکشن لڑنے کے لیے, مگر وہ ہار گئے. BJP کے ہی ایک کئی سالوں سے چلے آ رہے پولیٹیشین سے ہار گئے وہ. بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر کلائمیٹ مارچ ہو گئی, اسٹوڈنٹ مارچز ہو گئی, بڑی پرومیننٹلی عورت مارچ ہو گئی. پروگریسو موومنٹس جو ہے نا وہ اٹھ رہی ہیں. میں ہمیشہ وہی بات کرتی ہوں کہ دیکھیں خواہ آپ کا تعلق کسی بھی نظریے سوچ سے ہو, اہم یہ ہے کہ آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ انفرادیت سے اٹھ کے ہمیں اجتماعی کلیکٹیو ایکشن کی ضرورت ہر معاشرے کو ہوتی ہے, اگر اس میں کوئی سوچ, کوئی فکر کو اجاگر کرنا ہے. آپ یہ ازیوم نہیں کر سکتے نا, مطلب یہ مجھے لگتا ہے یہ فطری نہیں ہے, یہ فطرت کے خلاف ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ یار یہ موومنٹس نہ اٹھیں اور یہ بس دبی رہیں اور بس ہمارا معاشرہ جو ہے نا ایوالو کر جائے. خود ہی ایوالو کر. کسی معاشرے کی بھی ایولیوشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈیفیکلٹ, جو مشکل کانورزیشنز ہوتی ہیں نا جن سے ہم شرماتے ہیں, یہ کانورزیشنز کا ہونا کسی پوائنٹ پہ آئی تھنک ضروری ہو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک جو بات پاکستان میں اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, مطلب اب مثال کے طور پہ آپ کلائمیٹ مارچ کی بات کر لیں. ہم آج سے 5 سال پہلے 6 سال پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کلائمیٹ مارچز ایک مین اسٹریم ریالٹی بن جائیں گی پاکستان کی. آج وہ ہیں, اور ان کے ہونے کی ضرورت اس لیے ہے, یعنی اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, یعنی کہ یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یار آیا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, آیا یہ مارچ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آئی تھنک وہ اس سے کافی آگے جا چکی ہے بات اس وقت کلائمیٹ ایمرجنسی کی ہو چکی ہے. اس وقت دنیا میں جتنا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے پچھلے 3 ملین سالوں میں نہیں تھا. 2018 سے 22 کا جو پیریڈ رہا ہے, پچھلا آئی تھنک کوئی 4 سال کا جو پیریڈ رہا ہے, وہ گرم ترین پیریڈ رہا ہے دنیا کی تاریخ میں. ٹھیک ہے, یورپ میں بھی ہیٹ ویوز آ رہی ہیں. انفیکٹ میں پڑھی تھی, آئی کوڈ بی رانگ اباؤٹ دا نمبر, لیکن ہر سال گلوبل اکانومی $580 بلین آئی تھنک, یہ ملین ڈالرز میں غلط ہو سکتی ہوں اس چیز پہ, وہ لوز کر رہی ہے. اور آئی تھنک
کتنے 30 ملین پیپل جو ہے وہ پاورٹی میں جا رہے ہیں, فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز, فوڈ سیکیورٹی کے بڑے ایشوز ہیں. اور دیکھیں یہ وہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہے نا کہ آپ نے تھیوری میں پڑھ لیا اچھا کلائمیٹ ایمرجنسی ہو رہی ہے اسپین کے اندر, باون نہیں, آپ جی رہے ہیں اس کو, یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اسی چیز کو اون کیا ہے پاکستان کے ملینیلز اور جینزیز نے, ینگ لوگوں نے, اور اسی کانورزیشن کو اب عام بنایا ہے, مین اسٹریم کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. ایک مجھے یہاں پہ مسئلہ نظر آتا ہے, پتہ نہیں میری پرسنل اوپینین ہو سکتی ہے, کہ پاکستان میں جو پروگریسو موومنٹس اٹھ رہی ہیں ان کے پیچھے نا جو آپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو آپ کا لوور مڈل کلاس طبقہ ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ مذاق اڑاتا ہے ان موومنٹس کا, یہ ہمارے سامنے ہے, اور ایک اسپیسیفک طبقہ پھر اس کو اون کرتا ہے. یہ ایک ایشو نہیں نظر آتا ہے. اب انڈیا کے میں اگر دیکھوں نا, انڈیا کے جو سوشلسٹ ہیں یا جو پروگریسوز ہیں وہ کافی بیچارے پسے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں کے جو ہوتے ہیں وہ آلریڈی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مطلب ان کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے اسٹیٹ کے ساتھ. اچھا, ہمارا پاکستان میں مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کوئی ٹرولی اینٹی اسٹیٹ کوئی موومنٹ اٹھی نہیں ہے. مطلب اینٹی اسٹیٹ کا مطلب کہ جو اینٹی اسٹیٹس کو ہو, اینٹی اسٹیٹ نہیں, اینٹی اسٹیٹس کو. تو پاکستان میں وہ لوگ نہیں نظر آتے مجھے. پاکستان میں وہی لوگ نظر آتے ہیں جن کا کہیں نہ کہیں لنکس ہوتے ہیں, جو تھوڑے پریویلیج لوگ ہوتے ہیں. آئی تھنک اینٹی اسٹیٹس کو جو آپ نے بات کی ہے وہ آئی تھنک بات آپ کی کہیں نہ کہیں صحیح ہے. میں تھوڑا سا ڈس ایگری اس لیے کرتی ہوں کیونکہ پچھلے 2-3 سال میں نے دیکھا ہے کہ بالخصوص اسٹوڈنٹس کے مسائل کے اوپر نا جو اسٹوڈنٹس ہمیں نظر آتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ بھی ان کیمپینس کو اگر آبزرو کریں, مانیٹر کریں, کم سے کم مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا تعلق ہوتا ہوگا کسی زمانے میں لاہور, کراچی, اسلام آباد سے. اب یہ پیریفریز کے لوگ آ گئے ہیں, اس میں بلوچستان, پنجگور, زوگ, مطلب ہر طرح کی پیریفرل موومنٹس وہ آ سکتی ہیں, لیکن اب وہ اسٹوڈنٹ سامنے آ رہے ہیں. انڈیا کی مثال فرق اس لیے ہے, اینڈ آئی تھنک وہ تھوڑی سی ہمارے اوپر اپلیکیبل اس لیے نہیں ہوگی کہ انڈیا میں اسٹوڈنٹ یونین کا جو کلچر ہے وہ بڑا پنپا, وہ بڑا ابھرا. یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ یونین پہ آ گئے. اچھا اوکے, ہاں مطلب میں ایک پوائنٹ کوئکلی ایڈ کروں کہ دیکھیں جے این یو ہمارے پاس کوئی ٹیسٹ کیس نہیں ہے کہ ہر بات میں جے این یو بول رہی ہوں. دہلی یونیورسٹی اٹھا لیں آپ, یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اٹھا لیں آپ, وہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پچھڑے ہوئے طبقات, جس کو کہتے ہیں بیکورڈ کمیونٹیز, جو کہ آئی تھنک ان کی کانسٹیٹیوشن میں بھی, جو امبیڈکر نے کانسٹیٹیوشن لکھا ہے اس میں بھی پروٹیکٹڈ کمیونٹیز ہے نا, وہ آدیواسی ہو گئے یا دلت ہو گئے یا بیشتر. تو وہ وہاں کے اسٹوڈنٹس اپنی جو نیٹو زبان بولتے ہیں, نیٹو لہجہ رکھتے ہیں, نیٹو ڈائلیکٹ رکھتے ہیں, وہ ان مین اسٹریم یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹ یونینس کے پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری, ٹریجرر بنتے ہیں. پاکستان میں وہ کلچر ابھی نہیں ہے, کیونکہ آبویسلی اسٹوڈنٹ یونینس کا کلچر یہاں پہ نہیں رہا ہے. پچھلے آپ نے اگر 2 دہائیوں سے, یعنی پوری آپ نے ایک نہیں 2 جنریشنس کو اگر آپ نے محروم رکھا ہے اس کلچر سے, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ, یہ تو پھر کلیئرلی نظر آتا ہے نا کہ آپ کا اسٹیٹس کو ڈرتا ہے لیڈرشپ سے, کہ لیڈرشپ اوپر نہ آئے. لیڈرشپ آئے گی, بہت زیادہ آئے گی اگر اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہو جائیں گی. یہ صرف پاکستان کے لیے آئی تھنک ہر جگہ اپلیکیبل ہے. بالکل ایسے ہی بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ابھی دیکھیں آپ, چلے کے اندر جو اس وقت غالباً پریزیڈنٹ ہیں وہاں کے, 35 سال کے, اب 36 کے ہو گئے, گیبریل بورک. آئی ہوپ ان کا نام گیبریل بورک ہی ہو, جارجو جیکسن تو نہیں تھا, گیبریل بورک. بالکل 2011 میں گیبریل بورک نے اپنا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا کریئر اسٹارٹ کیا تھا. ایک موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی 2011 میں چلے کے اندر ایجوکیشن ریفارم کے حوالے سے. اس میں 4-5 لوگ نا لیڈرشپ کے اندر نمایاں ہوئے, جس میں کمیلا ویہو, جارجو جیکسن, گیبریل بورک, یہ سب اس طرح کے لوگ تھے. آج وہی اسٹوڈنٹس کل کے آج وہ پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے, اس کی مین اسپوکس پرسن جو ہے وہ کمیلا ویہو بنی ہوئی ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس وقت جب موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تو اس پہ بڑی تنقید یہ ہوئی کہ جی اس میں پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہے نا, ایکسپینسو یونیورسٹیز چلے کے ہیں, ان کے لوگ ہی کیوں اس میں لیڈرشپ اپنی دکھا رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے گیبریل بورک اور کمیلا ویہو جیسے لوگ, جو کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز نہیں پبلک فنڈیڈ یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا. مطلب آپ کراچی یونیورسٹی کی بات کر لیں, پنجاب یونیورسٹی کی بات کر لیں, بلوچستان کی آپ کسی یونیورسٹی کی بات کر لیں, میں ان یونیورسٹی سے لوگ آ کے اپنی وہ لیڈرشپ کے فور فرنٹ پہ آئے. یہ تو بڑی ایک آئیڈیل ایگزامپل ہے ہمارے پاس. اب دیکھیں وہ پریزیڈنٹ بن گئے وہاں کے, نو لیس. بالکل, اس کا مطلب وہاں بھی اب چینج آئے گی. تو اب آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے کہا کافی حد تک وہ موو تو آگے تک چلا گیا ہے بل, ابھی وے فارورڈ آپ کیا دیکھ رہی ہیں اپنا جو پورا پلان ہے آپ کا یوتھ کے حوالے سے؟ دیکھیے اس وقت ہم اگست 2022 کے مہینے میں اس وقت بیٹھے ہوئے اور یہ گفتگو کر رہے ہیں.
مجھے لگتا ہے کہ بڑا کرٹیکل ٹائم اس وقت اس بل کے حوالے سے ہے. کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرس کے پاس, جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بل اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز ڈس فنکشنل ہو گئی تھیں کیونکہ پی ٹی آئی نے ریزائن کر دیا تھا نیشنل اسمبلی سے. اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کبھی بھی بحال ہو سکتی ہیں, کبھی بھی فنکشنل بن سکتی ہیں, اور ان کے ممبرز دوبارہ سے کانسٹیٹیوٹ ہو سکتے ہیں کہ جی ممبران ہیں اور یہ چیئر پرسن ہیں. ایک دفعہ وہ ہو جاتا ہے تو یہ بل کبھی بھی کسی بھی وقت اس کمیٹی کے ایجنڈا پر آ سکتا ہے. اب کمیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جی کمیٹی کسی بھی بل کو میک یا بریک کر سکتی ہے. اٹ کین کل دا بل اور اٹ کین میک دا بل. میری تمام تر امیدیں جو ہیں اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہیں, اور اس اسٹینڈنگ کمیٹی سے میری امید یہ ہے کہ وہ اس بل کو ایک فیئر ہیئرنگ دے گی. وہ ہیئرنگ میں جو اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے اس میں اس ملک کے نوجوان ینگ لوگ خود ہوں گے, جو کہ ایکچولی خود اپنے فیوچر کا فیصلہ کریں گے, جو کہ وہاں پہ جا کے بول سکیں گے کہ یار آپ ہمیشہ ہمیں بولتے ہو کہ یوتھ فیوچر ہے پاکستان کا, یوتھ فیوچر ہے پاکستان کا, اور یوتھ فیوچر ہے پاکستان کا. وہ فیوچر کبھی پریزنٹ نہیں بننے دیتے ہو آپ ہمیشہ بولتے ہو کہ اس ملک کے فیوچر کو, پاکستان کے فیوچر کو ہم نے انہیرٹ کرنا ہے نوجوانوں نے, لیکن آپ کوئی بھی بریڈنگ گراؤنڈ نہیں دے رہے ہو ہمیں, اور آپ اس چیز کو انشور کر رہے ہو کہ ہمارے دادا پردادا ہمارے پیرنٹس کی جو جنریشنز ہیں ان کی مونوپلی رہے اس ملک کے فیوچر پہ. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز اس بل کو ایک فیئر ہیئرنگ دے. اس فیئر ہیئرنگ میں اس ملک کے نوجوان خود موقع حاصل کریں کہ اس کمیٹی میں جا کے اس کمیٹی کے ممبران کو ان کو کنونس کر سکیں بیسکلی اس بل کے حوالے سے. اور آخری میں جو ایک چیز یہ کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ دس بل از دی اونرشپ آف دا ینگ پیپل آف دس کنٹری. ٹھیک ہے, یہ بل اس ملک کے متوسط گھرانے کے نوجوانوں کے بارے میں ہے. تو میں ڈیفینیٹلی ارج کروں گی کہ جو بھی ینگ لوگ آپ کی آڈینس میں اس کو سن رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا, آئی ڈونٹ نو واٹس لٹرلی, میرے پاس کوئی اسٹرکچر موجود نہیں ہے کہ جی آپ یہ جا کے یہ کر لیں, ٹویٹر پہ یہ کر لیں, لیکن آپ پلیز اس بل کے بارے میں پڑھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور ایک ہیش ٹیگ میں اس کو یوز کروں گی جب یہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئے گا, وچ از #30% یوتھ. 30% انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے پش. تو اس پہ آپ کیونکہ یہ یوتھ کے بارے میں ہے, تو اگر کوئی امید نظر نہیں بھی آ رہی تو اپنی ایفرٹ تو ہم نے جاری رکھنی ہے. بالکل. تو بہت شکریہ شہیرہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور اس حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی. یوتھ کے حوالے سے لوگ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں پڑے ہوتے ہیں, کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا ہے, کوئی کہاں پہ لگا ہوتا ہے, لیکن بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح بڑے سیریس ایشوز پہ بات کرتے ہیں. اور یوتھ کے کوٹے کے حوالے سے, یوتھ کی ریپرزنٹیشن کے حوالے سے یہ کافی کام کر رہی ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرے, اور ساتھ ہی ہماری دعا ہے کہ یہ بل بھی پاس ہو. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.